إن الله وملائكته بسم اللہ رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج 7ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور آج سے ہم خلاصے کا پیٹرن تھوڑا بدل رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جو آیات ہیں ان کا لفظی ترجمہ کافی حد تک آ جائے، اس انداز میں کہ اس سے مفہوم بھی اور اس آیت کا جو مضمون ہے وہ بھی سمجھ آئے، اور ساتھ یہ بھی ارادہ ہے کہ ہر رکوع کا ایک عنوان اور ایک ٹائٹل بھی بتایا جائے، تاکہ فوراً اجمالی طور پر اندازہ ہو جائے کہ اس رکوع میں یہ بات اور یہ عنوان اور یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ 7ویں پارے کے ابتدا میں ان حق پسند نصارہ کی بات ہے جنہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے حق پہچان لیا ہے، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل اور ایمان لانے والے نصرانیوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہی کو جھٹلایا تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے جو رکوع ہے وہ دوسرا رکوع ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ اس میں بیہودہ قسموں کی بات ہے، شراب اور جوئے کے حوالے سے اور حرام اشیاء کے حوالے سے حکم ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزیں حرام نہ قرار دو، اور خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ بیہودہ قسموں کی تو بات اور ہے، لیکن جو شخص دل سے قسم کھا کر توڑ لے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو 3 روزے رکھ لے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آگے ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور معبودان باطل کے جو نشانات ہیں یہ سب شیطانی کام اور سراسر گندگی ہے۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے، نماز اور یاد الہی سے روکتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل ایمان اور نیک عمل لوگ جو کام پہلے کر چکے ہیں، یعنی شراب کی حرمت سے پہلے جو کچھ کر چکے ہیں، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو درست راستے پر رکھتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہے، اور خانہ کعبہ کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ تو فرمان ہے کہ احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے، اور اس سے حل کی بات نہ سمجھو، اس میں تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شکار کر لے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں دریا اور سمندر کا شکار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام امن اور اجتماع کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ قربانی کے جانوروں اور عزت والے مہینوں کے عزت کا خیال رکھو۔ حضور کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو کہ ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی، خواہ ان ناپاک چیزوں کا بہت زیادہ ہونا ہی کہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگے، لیکن وہ بیکار ہی ہوگی نتیجے کے حساب سے۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ بلا ضرورت سوالات سے منع کرنا، اور وصیت مرتے وقت جو وصیت کی جاتی ہے اس پر گواہی قائم کرنا۔ فرمان ہے کہ اے مومنو، بلا ضرورت سوالات نہ کرو۔ جو کچھ ضروری تھا وہ بتلا دیا گیا ہے، اور جو کچھ چھوڑ دیا گیا ہے گویا اللہ پاک نے اس سے درگزر فرمائی ہے۔ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے، ان پر سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے کی بجائے یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے، یہ کون سی دانشمندی کی بات ہے، اس لیے کہ وہ باپ دادا جو تھے وہ کون سے ہدایت یافتہ تھے۔
فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنی جان کی فکر کرو، تم ہدایت پر قائم رہو گے تو یہ گمراہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وصیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر 2 گواہ بنائے جائیں، اگر مسلمان نہ ملے تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ گواہ قسم اٹھا کر گواہی دے کہ ہم کسی لالچ سے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور اختلاف کی صورت میں فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں گے، جو انکار کرے تو اس سے قسم لی جائے گی۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے، تو کچھ الفاظ اور احکام تو اس واقعے کے خاص حساب سے ہے، لیکن اس سے ایک عمومی حکم بھی نکلتا ہے کہ گواہ قائم کرنے چاہیے وصیت کے وقت۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو قوم نے معجزات کی فرمائش کی تھی، تو اس رکوع میں اس بات کا بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے، لوگوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا۔ اور اس سورہ کے اس آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف انعامات فرمائے ہیں، روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے مدد بخشی ہے، طرح طرح کے معجزے عطا کیے ہیں، مگر بنی اسرائیل پھر بھی ایمان نہیں لائے اور ہر بار نئے معجزے کی فرمائش کرتے رہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمائش کی کہ تیرے رب سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے وہ دسترخوان نازل کریں تاکہ ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر عبادت میں لگ جائیں اور آپ کی صداقت کا یقین بھی ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ سماوی یعنی دسترخوان کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تمہاری یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، لیکن پھر بھی تم نے اگر انکار کیا تو یاد رکھو کہ تمہیں ایسی سزا ملے گی جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا بیان ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں سے کیا یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا کوئی مجھے حق نہیں تھا؟ اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اے اللہ، جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا تو انہیں یہ کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، لیکن جب تو نے مجھے بلا لیا یعنی وفات دی تو میرے بعد جو کچھ کرتے رہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور بلا لیا میں وہ بھی داخل ہے کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا دن سچوں کی کامیابی کے ظہور کا دن ہے، اور بداحتوں اور جھوٹوں کو آج حسرت اور نامرادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد پورے کیے ہیں ان کے لیے سدا بہار باغات ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے پھر سورۃ انعام شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ فرق ہے کہ پہلی صورتوں میں جو بالعموم خطاب تھا اور طرز کلام تھا وہ اہل کتاب سے تھا، اس صورت میں زیادہ طور سے مخاطب جو ہے وہ مشرک ہے، اور وہ لوگ اور افراد ہیں جو آسمانی کتاب اور آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے، تو مشرکین ہی اس صورت کا موضوع ہے۔ رکوع نمبر 7 جو اس صورت کا پہلا رکوع ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل اور مشرکوں کی ہٹ درمی۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے پوری کائنات پیدا کی، تاریکی اور روشنی بنائی، اور دونوں کا فرق ہر آنکھ جو ہے وہ محسوس کر لیتی ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں وہ دونوں میں فرق نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو مطلب شرک کرنا ایسا ہے جیسے کہ دن کو رات کہنا یا رات کو دن کہنا۔ اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے 2 میعادیں ٹھہرائی ہے، ایک زندگی کی مہلت ہے اور دوسرے قیامت کا مقررہ وقت ہے۔ زندگی کی مہلت عمل کے لیے ہے اور قیامت کا مقررہ وقت وہ عمل کے نتائج اور فیصلوں کے لیے ہے۔ افسوس ان انسانوں کی غفلت پر ہے جو خدا کی نشانیاں جھٹلاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے تو حق کے منکر اس سے بھی اعراض کرنے لگے۔ یاد رکھو تم سے پہلے تم سے کئی طاقتور قومیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہیں۔
بلا انکار کر کے تم کیسے بچ جاؤ گے؟ مشرک کہتے ہیں کہ اگر قرآن کتابی شکل میں ہم پر اترتا اور پیغمبر کی بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا تو ہم پھر مان لیتے۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو فرمائش ہے وہ پوری کریں، اور اگر اس طرح کی عجیب و غریب باتیں دکھلا بھی دی جائے تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اول تو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے اتر کر انسانوں کے سامنے چلنے پھرنے لگیں۔ یہاں اگر فرشتے بھی آئیں گے تو اگر وہ فرشتے رہے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے جیسے نہیں ہے، لیکن اگر ان جیسے وہ گھومے پھرے اور ان جیسی زندگی ان کی ہو تو پھر تو وہ انسان ہی ہوں گے، تو پھر ان کا مطالبہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اور مذاق اڑائی گئی ہے، جیسے آج آپ کا ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ جس بات کی ہنسی اڑاتے رہے یہ کفار تو وہی بات اور وہی عذاب ان پر آ پڑی۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، سب کا خالق اور مالک۔ یہ اس رکوع کا عنوان بن سکتا ہے۔ فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور کون ہے جس نے تمام کارخانے ہستی پیدا کیا ہے، کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے، دکھ درد دور کرنے والا اور سکھ لانے والا کون ہے، خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے گا۔ اس کلام حق کی وہی خدا گواہی دیتا ہے، اور اس سے بڑی گواہی کیا کس کی ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ معبود یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے شرک اور اہل شرک کا انجام۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ خدا پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مشرک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے بھی ہے تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے۔ قرآن مجید ان کو پہلے مشرکوں کے واقعات سناتا ہے، یہ ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کا افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کہ کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا اور ہم ایمان لے آتے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز حشر کا احساس آج ہی کر لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے اس وقت کے بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب اپنے انکار کا عذاب بھگتو اور چکھو۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، روز حشر کے سوال جواب اور ان کی تیاری۔ اس رکوع میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑے نقصان میں ہے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو اپنے کوتاہیوں پر ماتم کریں گے، یا اپنے سارے گناہ اپنے پیٹھوں پر لاد کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ سن لو، دنیا کی زندگی محض کھیلا اور تماشا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا، رسولوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا، یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی۔ تو آپ کے جو انکار کرنے والا ہے ان کے انکار سے بھی آپ پریشان خاطر نہ ہوں۔ ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہوگی۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آسمان اور زمین نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ اگر خدا تعالیٰ تمہارے عذاب میں تمہیں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ یقیناً اسی کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ کو۔ اپنے سارے منگڑت خدا بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت کی پکار سے پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آگے رکوع نمبر 11 ہے، نافرمان قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور تقدیر۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر خدا کا عذاب آ گیا تو انہوں نے اس سے بچاؤ کا کیا سامان اختیار کیا ہے اور کیا تیاری کی ہے۔ پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا،
لیکن وہ خدا کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے تو اچانک ان پر عذاب آیا اور خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی بالکل۔ اگر یہی حال ان لوگوں کا ہو جائے تو ان کو کیا چیز بچائے گی؟ تو اگر یہی حال ان موجودہ لوگوں کا بھی ہو جائے تو کیا ان کے لیے ذریعہ ہوگا نجات کا، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کا؟ پیغمبر کی زبان مبارک سے پھر اعلان کروایا گیا کہ میں خدا کے خزانوں کا مالک اور غیب کا عالم ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو وحی الہی کی تابعداری کرتا ہوں۔ یاد رکھو جو دیکھنے والے ہیں اور جو اندھے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، دعوت حق جو ہے اس کے جو عاشق ہے وہ عموماً غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ حضور کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے اوپر مسلط ہے تو وہی لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو قرآن کے ذریعے جگاؤ، اور جو لوگ معجزات کی طالب ہیں تو ان کی فکر نہ کرو۔ غریبوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہے اور اللہ کی رضا ہی ہر وقت چاہتے ہیں تو ان کو امیروں کے مطالبے پر اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ اگر یہ امیر لوگ تمہاری مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب ہوتے ہیں تو ان امیروں کو دفع کرو، آپ ان کے اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اپنے پاس نیک صفت غریبوں کو خوش آمدید کہیں اور ان کو خوشخبری سنائیں۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے مخاطب کرتے ہوئے اعلان فرمایا ہے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتا؟ سنو، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا، لیکن عذاب اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کے جاننے والا وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ کسی درخت کا کوئی پتا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک اور تر چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کتاب روشن میں اور اللہ کے علم میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ نے جو قانون مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق عذاب کا ظہور ہوگا اور تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے کہ دین کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ فرمایا کہ اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے، وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد حساب لے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ صحرا کے وسعتوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ اس وقت کون تمہاری دستگیری کرتا ہے؟ کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو اللہ آگے بڑھ کر تمہاری دستگیری کرتی ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے یا زمین تمہارے پاؤں سے نکل جائے، لیکن عذاب کی صورتیں جو بھی پیدا کرے گا کہ آپس کے لڑانے کی صورت وغیرہ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر سکتا ہے۔ تم عذاب کے طالب ہو تو یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں۔ پھر حضور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ کلم کلہ حق کا انکار کر رہے ہیں اور یہود جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، تو آپ ان سے جدا رہیں، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیلا اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج یہ لوگ بھگتیں گے۔ اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں کیا پڑی ہے کہ صحرا میں گم ہونے والے قافلے کی طرح بھٹکتے رہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو مانیں گے، ہدایت اس کی طرف سے ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی کن کے حکم میں سب کچھ وجود میں لانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ قابل غور ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا کہ تم نے بتوں کو کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم تو بالکل گمراہ ہو گئے ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے نہایت حکمت سے ان کے ذریعے سمجھایا کہ سورج، چاند اور ستارے یہ سب چلتے اور ڈوبنے والے ہیں اور یہ عارضی ہے سب، تو یہ کس طرح رب جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں؟ رب تو آسمان، زمین اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا اعلان ہے کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہوں اور میں سب کو چھوڑ کر اسی کا ہو گیا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یاد رکھو میں اسی سے ڈرتا ہوں اور تم اپنے جھوٹوں معبودوں سے مجھے نہیں ڈرا سکتے۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا جو پیغام ہدایت ہے وہ اس میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے پہلے اور ان کے بعد ان کے اولاد میں جو بے شمار نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب دین توحید کے حامل تھے۔ اصل ہدایت یہی ہے جس پر یہ تمام پیغمبر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، انہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا۔ اگر کافر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی تائید اور حمایت میں کھڑا کر دے گا۔ ان سے کہہ دے کہ تم سے کوئی اجر میں نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ قرآن جو ہے یہ تمام جہانوں کے لیے کتاب نصیحت ہے۔ آگے رکوع نمبر 17 ہے۔ عنوان یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب الہی ہے اور اس کے جو منکر ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ ایسا کہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو ایسا بے ہدایت اور بے یار و مددگار چھوڑے۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے تورات لائے تھے، ان کو تو تم مانتے ہو، تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ وہ اللہ نے جب اتاری تھی تو قرآن مجید بھی اسی نے اتارا ہے۔ تو قرآن کریم پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور آخرت کو ماننے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ تم کل موت کی سختیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور خدا کے حضور جو ہے نا وہ تنہا پیش ہو رہے ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پاڑ کر اس سے کونپلے نکالتا ہے، وہی زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس نے رات کے بعد صبح کو اور چاند سورج کو کام پر لگایا ہے۔ اس نے ستارے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی مخلوق عالم انسانی کو ایک آدم سے بڑھا لیا ہے۔ وہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے، پھر طرح طرح کی سبزی اور پھل اگاتا ہے۔ افسوس ان ظالموں نے جنات کو رب کا شریک ٹہلا لیا، حالانکہ یہ نہیں ہے بلکہ رب کی بیٹیاں بھی بنائے ہیں اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے قرار دیے ہیں۔ خوب سن لو، وہ تمہارے تمام شرکوں سے پاک ہے اور ہر چیز سے بلند ہے۔ رکوع نمبر 19 آگے۔ عنوان اس کا ہے کہ منکرین حق پر اتمام حجت ہو گئی ہے۔ آسمان اور زمین کا نبھانے والا وہی ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ حضور کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اب جو گمراہی اختیار کرے گا ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ میں تو وہی الہی کا پیروکار ہوں۔ مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ مشرکین کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دو، کہیں وہ مشتعل ہو کر تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ بہانہ ساز لوگ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم کوئی نشانہ اور معجزہ دکھا لو تو ہم ایمان لائیں گے، تو ان کو بتا دے کہ ساری نشانی اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ تمہارے دل اور تمہاری حق ناشناس آنکھیں جو ہے اس طرح پھر گئی ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، کچھ بھی ہو تمہارے اس میں ایمان نہیں ہے، اور گمراہی میں تم اسی طرح بھٹکتے پھرتے رہو گے۔ تو ناظرین، یہ آج کے پارے کا خلاصہ تھا۔ کوشش ہم نے یہ کی کہ لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔